بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، 10th بایولوجی کے تیسرے لیکچر کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز پہنچیں سب سے پہلے۔ جی، ہم لوگ گیسوں کے تبادلے کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ پودوں میں گیسوں کا تبادلہ ہم لوگوں نے ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا۔ انسان میں گیسوں کا تبادلہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا۔ آج ہم عمل تنفس کی ہونے والی بیماریوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی، ریسپریٹری سسٹم کے امراض۔ ریسپریٹری سسٹم کے بہت سے امراض لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ریسپریٹری اوریجن کی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں ان امراض کی شرح دنیا سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ نہ صرف شہری بلکہ دیہاتی فضا میں بھی آلودکاروں یا پولیوٹنٹس کی زیادہ مقدار ہے۔ چند بیماریاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ پہلی بیماری ہے برونکائٹس۔ ہم جانتے ہیں کہ برونکائی یا برونکیولز جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نالیاں ہیں جو پھیپھڑے کا انٹرنل یا پھیپھڑے کے اندرونی حصہ جو اندرونی ساختیں جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ برونکیولز یا برونکائی میں ہونے والی انفیکشن کو برونکائٹس کہتے ہیں۔ اس سوزش میں ٹیوبس کے اندر میوکس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میوکس کی سیکریشن یا میوکس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہ نارمل ہے، جبکہ یہ جو ہے یہ برونکائٹس والا ہے، جس سے ٹیوبس کی دیواروں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ یہ میوکس کی مقدار زیادہ کی وجہ سے جو ٹیوبس کی دیواریں ہیں وہ پھول جاتی ہیں اور ٹیوبس اندر سے تنگ ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس کی وجہ جو ہے وائرس بیکٹیریا یا کیمیکل مثلا تمباکو کا دھواں وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ برونکائٹس کی دو بڑی اقسام ہیں جی، ایکیوٹ برونکائٹس اور کرونک برونکائٹس۔ ایکیوٹ برونکائٹس جو ہے وہ 2 ہفتے تک رہتا ہے۔ یہ عارضی بیماری سمجھنے ایکیوٹ کہلاتی ہے، جو کچھ دیر کے لیے رہے اس کو ایکیوٹ برونکائٹس کہتے ہیں۔ جبکہ کوئی ایسی بیماری جو لمبے عرصے تک بلکہ سالوں تک وقوع پذیر رہے یا باقی رہے اس کو کرونک برونکائٹس کہتے ہیں۔ ایکیوٹ برونکائٹس میں 2 ہفتے تک رہتا ہے اور مریض برونکائی یا برونکیولز کو مستقل نقصان پہنچائے بغیر ہی صحت یاب رہتی ہے۔ انسانی امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ اس چھوٹے سے اٹیک کو یا مائلڈ اٹیک کو ریکور کر جاتا ہے۔ کرونک برونکائٹس میں برونکائی میں کرونک یعنی کہ لمبے عرصے تک رہنے والی سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ برونکائٹس عام طور پر 3 ماہ سے 2 سال تک رہتا ہے، یعنی کہ اس کا ڈیوریشن، اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے۔ برونکائٹس کی علامات میں کھانسی، سانس میں خراش، بخار، سردی لگنا اور سانس کی تنگی جیسے علامات ہیں۔ زیادہ تر لوگ جن میں برونکائٹس کی تشخیص ہوتی ہے وہ 45 سال یا اس سے زیادہ کے ہوتے ہیں۔ جی، نیکسٹ ہمارے پاس ایمفیسیما۔ ایمفیسیما میں ایلویولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب یہ ذرا ایمفیسیما کو آپ آسانی سے سمجھ لیجیے گا۔ ایمفیسیما میں اصل میں نارملی ایسے ہوتا ہے کہ جتنا ایلویولائی کا سائز زیادہ ہوگا، یہ جتنے زیادہ فولڈز اور مشتمل ہوگا اتنا اس کا سرفیس ایریا یا سطحی رقبہ زیادہ ہوگا۔ کسی بھی چیز کی ابزارپشن یا ڈیفیوژن کے لیے سطحی رقبہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جتنا سطحی رقبہ زیادہ ہوگا وہ چیز اتنی زیادہ جذب ہوگی یا اتنی زیادہ خارج ہوگی۔ اب ایمفیسیما میں کیا ہوتا ہے، ایلویولائی کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کا سطحی رقبہ کم ہو جاتا ہے۔ اس سے ایلویولائی کے سیکس تو بڑے ہو جاتے ہیں مگر یعنی کہ اس کے جو سوراخ، اس کی جو تھیلیاں ہیں وہ بڑی ہو جاتی ہیں، مگر گیسوں کا تبادلہ کرنے والی جو انٹرنل جگہیں ہیں، درمیانی جگہیں ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہیں، ان کا سطحی رقبہ یا سرفیس ایریا کم ہو جاتا ہے۔ جب پھیپھڑوں کا ٹیشو ٹوٹتا ہے تو ایکسپیریشن کے بعد پھیپھڑے اپنی پہلی والی جگہ پر واپس نہیں آتے۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے جی، یعنی کہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر اس کے بعد سانس لینے کے بعد جو پھیپھڑے ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے واپس نہ آئیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جو اندر موجود ڈی آکسیجنیٹڈ یا کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ والی ہوا ہے وہ باہر نہیں نکلتی اور پھیپھڑوں کے اندر ہی پھنس جاتی ہے۔ وہ ہوا باہر نہیں نکلتی اور پھیپھڑوں میں پھنس جاتی ہے۔ ایمفیسیما کے علامات میں سانس کی تنگی، تھکاوٹ، بار بار ہونے والے ریسپریٹری انفیکشنز اور وزن میں کمی وغیرہ شامل ہیں۔ جب ایمفیسیما کی علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں تو اس وقت تک عموماً مریض اپنے پھیپھڑوں کا 50% حصہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ سانس کی تنگی یا یہ جو سانس لینے میں دشواری ہے اس کا چھوٹے لیول پر پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم لوگ اس کو ویسے ہی اپنی کمزوری خیال کرتے ہیں کہ جی شاید ہم کمزور ہو گئے اس لیے ہمیں سانس اکھڑ رہا ہے
یا ہمارا سانس پراپرلی نہیں ہے. لیکن جب تک اس کا پتہ چلتا ہے تب تک 50 سے 70% تک پھیپھڑے خراب کیے جا چکے ہوتے ہیں. خون میں آکسیجن کی سطح اتنی گر جاتی ہے کہ اس سے پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. جی اس کے بعد ہے جی دوسری بیماری، تیسری بیماری جس کو نمونیا کہتے ہیں. نمونیا پھیپھڑوں میں ہونے والا ایک انفیکشن ہے. اگر یہ انفیکشن دونوں پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہو تو اسے ڈبل نمونیا. پھیپھڑوں میں ہونے والا انفیکشن اگر ایک پھیپھڑے کو انفیکٹ کرے تو اس کو نمونیا کہتے ہیں، اور اگر دونوں پھیپھڑوں کو انفیکٹ کر دے تو اس کو ڈبل نمونیا کہتے ہیں. اس انفیکشن کی سب سے عام وجہ بیکٹیریا اسٹریپٹوکوکس نیومونائی ہے. یہ بیکٹیریا ہے جو اس انفیکشن کو کاز کرتا ہے. چند وائرل انفیکشنز اور فنگل انفیکشن کے نتیجے میں یہ بھی نمونیا ہو سکتا ہے. یعنی کہ بیسک وجہ اس کی جو ہے وہ بیکٹیریل ہے، اسٹریپٹوکوکس نیومونائی ہے، جبکہ اس کے علاوہ کچھ وائرل انفیکشنز یا فنگل انفیکشنز بھی نمونیا کاز کر سکتے ہیں. نمونیا کے ذمہ دار جاندار جب الویلائی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ٹھہرتے ہیں اور اپنی تعداد بڑھاتے ہیں. یعنی کہ وہ فیوریبل انوائرمنٹ میں جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی تعداد میں اضافہ کر لیتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. پھیپھڑے کے ٹیشو توڑتے ہیں اور یہ حصہ فلوئڈ اور پس سے بھر جاتے ہیں. یعنی کہ پھیپھڑوں کا اندرونی حصہ جو خالی جگہوں پر مشتمل ہے وہ سارے حصے پیپ اور فلوئڈ سے یعنی کہ پانی سے بھر دیتے ہیں. نمونیا کے علامات سردی لگنا، اس کے بعد تیز بخار، کپاہٹ اور بلغم بھری کھانسی ہے. مریض کو سانس کی تنگی بھی ہو سکتی ہے. مریض کی جلد کی رنگت سیاہی یا ارغوانی مائل ہو سکتی ہے. اس سے جلد کی رنگت بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اس کی وجہ خون میں کم آکسیجن ہونا ہے. اسٹریپٹوکوکس نیومونائی سے ہونے والی نمونیا سے بچاؤ کی ویکسین دستیاب ہے، جبکہ ہر قسم کے نمونیا کے لیے اینٹی بائیوٹکس جو ہیں استعمال کی جاتی ہے. اینٹی بائیوٹکس کے دریافت سے پہلے نمونیا 1/3 مریض اس انفیکشن سے فوت ہو جاتے ہیں. نمونیا سے بچنا اس ویکسین سے پہلے یا اینٹی بائیوٹک سے پہلے اس سے بچنا اتنا زیادہ آسان نہیں تھا. دمہ، چوتھی بیماری ہے جی دمہ. یہ ایک طرح کی الرجی ہے جس میں برونکائی میں سوزش ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو برونکائی کے چھوٹی نالیاں ہیں پھیپھڑے کے اندر ان میں سوزش ہو جاتی ہے. زیادہ میوکس بنتا ہے، زیادہ بلغمی مٹیریل بنتا ہے اور ہوا کی نالیوں میں سکڑاؤ آتا ہے اور ہوا کی نالیاں جو ہے وہ سکڑ جاتی ہیں. دمہ کے مریض میں برونکائی اور برونکیولز الرجی پیدا کرنے والے مختلف عوامل الرجنس مثلا گرد، دھواں، خوشبو، پولن وغیرہ کے لیے حساس ہے. یہ سینسٹیو ہو جاتا ہے جو مریض کوئی بھی چیز جو انفیکشن کاز کر سکتی ہے یا الرجی کاز کر سکتی ہے اس کے لیے سینسٹیو ہو جاتا ہے. یعنی کہ کسی چیز کا ایکسپوز ہوں گے تو ان کو ساتھ ہی کھانسی چھڑ جائے گی. جب ایسے الرجی کا سامنا کرتا ہے تو سانس کے واقعی نالی فوری اور غیر معمولی طور پر رد عمل دکھاتی ہیں اور سکڑ جاتی ہیں. اس حالت میں مریض کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ کھانستا ہے. دمہ کی علامات مختلف لوگوں میں مختلف ہوتی ہیں. اہم علامات سانس اکھڑنا، خاص طور پر مشقت کرنے اور رات کے وقت کو اور خرخراہٹ، سانس لیتے ہوئے سیٹی کی آواز پیدا ہونی، کھانسی اور سینے میں تنگی کا احساس، یہ بھی ان کی علامت ہے. دمہ کے علاج میں ایسے کیمیکلز دیے جاتے ہیں جن سے یہ برونکائی اور برونکیولز کو کھولنے کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ پمپ وغیرہ کے ذریعے دی جاتی ہیں. انہیں ایسی دوا انہیلر کی شکل میں دی جاتی ہے. انہیلر کیا کرتے ہیں؟ یہ دوائی اندر جو ہے وہ سانس کے ذریعے لے کے جاتے ہیں جس سے برونکائی یا برونکیول جو چیزیں بند ہیں وہ کھولی جا سکے. جی پھیپھڑوں کا کینسر. پھیپھڑوں کے کینسر سے مراد پھیپھڑوں کے ٹشو میں بے قابو سیل ڈویژن کی بیماری ہے. دیکھیں جی کینسر اٹ سیلف جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ سیل ڈویژن ہی ہے. لیکن اگر ایسی سیل ڈویژن جو کسی کنٹرول سے باہر ہو تو ایسی سیل ڈویژن کو کینسر کہتے ہیں. عام طور پہ سیل ڈویژن ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، نیوکلس بھی ڈیوائڈ کر رہا ہوتا ہے اور باہر والا سائٹوپلازم بھی ڈیوائڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ مفید سیل میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں. لیکن اگر صرف اور صرف نیوکلس ڈیوائڈ کرے، سیل کسی کنٹرول کے بغیر تقسیم ہونا جاری رکھتے ہیں اور اس والی یعنی ٹیومرز بنا دیتے ہیں. سیلولر گروتھ پھیپھڑوں سے نکل کر دوسرے قریبی ٹیشوز میں بھی داخل ہو سکتی ہے. اس کی عام علامات میں سانس کی تنگی، کھانسی، خون کی کھانسی بھی شامل ہے. کسی بھی کینسر کی بڑی وجہ کارسینوجنس یا سگریٹ کے دھوئیں وغیرہ ہوتے ہیں. آئونائزنگ ریڈیشنز اور وائرل انفیکشن. تمباکو نوشی پھیپھڑوں کے کینسر کی بڑی وجہ ہے. تمباکو نوشی نہ کرنے والوں میں پھیپھڑوں کے کینسر کا اثر بہت کم رہ جاتا ہے. کینسر سے ہونے والی موات میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے. یہ کینسر دنیا بھر میں سالانہ 13 لاکھ موات کا ذمہ دار ہے. اگر ایک شخص اسموکنگ چھوڑتا ہے تو کینسر بڑھنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ پھیپھڑوں کو پہنچ جانا نقصان مرمت ہو جاتا ہے اور اندر موجود گندے ذرات آہستہ آہستہ نکال دیے جاتے ہیں. پیسیو اسموکنگ یعنی کہ دوسرے کسی کی اسموک سے پیدا ہونے والے دھوئیں کا اندر لے کے جانا، پھیپھڑے کے اندر جانا بھی کینسر کے ایک وجہ ہے. سگریٹ کے جلتے ہوئے کناروں سے
نکلنے والا دھواں اس دھوئیں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو فلٹر والے کنارے سے نکلتا ہے. یعنی کہ فلٹر میں کچھ چیزیں رک کے جاتی ہیں، جبکہ جو کنارے سے نکلنے والا دھواں ہے وہ اس میں سب کچھ موجود ہوتا ہے. پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ کے لیے ابتدائی منظر اسموکنگ کا ختم ہونا ہے، خاتمہ ہے جی. عالمی ادارہ صحت ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے نے حکومتوں کو تمباکو کے شرائط بند کرنے کا کہا ہے تاکہ نوجوانوں کو اسموکنگ اختیار کرنے سے روکا جا سکے. اسموکنگ کے برے اثرات جی. سگریٹ اور اس کے دھوئیں میں موجود کیمیکلز کی وجہ سے اسموکنگ نقصان دہ ہے. تمباکو کے دھوئیں میں 4000 سے زائد کیمیکلز ہوتے ہیں، جس میں کم از کم 50 کیمیکلز کارسینوجنز ہوتے ہیں اور بہت سے زہریلے کیمیکلز بھی ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اسموکنگ سے متعلقہ بیماری صرف پھیپھڑوں کا کینسر ہے، یہ اسموکر میں اموات کی پہلی بڑی وجہ ہے. لیکن یہ بات درست نہیں. سگریٹ کا دھواں انسان کے جسم میں سر سے پاؤں تک اثر کرتا ہے. اسموکرز میں زندگی کے لیے خطرہ بن جانے والی بیماریاں، بہت سی بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے. اسموکنگ سے گردوں، اورل کیوٹی، منہ کی، لیرنگس کی، سینے کی، چھاتی کی، مثانے اور پینکریاز وغیرہ میں بھی خطرناک کینسر ہو سکتا ہے. تمباکو کے دھوئیں میں بہت سے موجود کیمیکلز ہوا کی نالی کو توڑتے ہیں، جس سے ایمفیسیما اور دوسرے امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اسموکنگ کا اثر سرکولیٹری سسٹم پر بھی ہوتا ہے. تمباکو کے دھوئیں میں موجود کاربن مونوکسائڈ ہیموگلوبن کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے خون کی کمی ہوتی ہے. دھوئیں میں موجود بہت سارے کیمیکل پلیٹلیٹس بنانے کے عمل کو تیز کرتے ہیں. پلیٹلیٹس کی تعداد نارمل سے زیادہ ہو تو خون گاڑھا کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ آرٹیریوسکلیروسس ہوتا ہے. اسموکرز میں انفیکشنز، خاص طور پر پھیپھڑوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اسموکنگ سے دق، ٹیوبرکلوسس کا خطرہ 2 سے 4 گنا اور نمونیا کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے. اسموکنگ دانتوں کی کمزوری، ان پر رنگ چڑھنے کی بھی ذمہ دار ہے. اسموکرز میں دانت گرنے کا عمل نان اسموکرز کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے. ہر سال 31 مئی کو تمباکو نوشی کے خلاف عالمی دن ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے سے منایا جاتا ہے. نکوٹین ایک طاقتور زہر ہے، اسے ماضی میں شراب کش کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا. اسموکنگ کے دوران جب یہ سانس کے ذریعے اندر جاتا ہے تو سرکولیٹری سسٹم تک پہنچ جاتا ہے اور نہ صرف آرٹریز کی دیواروں کو سخت کر دیتا ہے بلکہ دماغ کے ٹیشوز کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ترقی یافتہ ملکوں میں اسموکنگ شرح کم ہوئی ہے، تاہم ترقی پذیر ملکوں میں شرح 3.4% رفتار سے بڑھ رہی ہے. ایک شخص اسموکنگ یہ کینسر دنیا بھر میں سالانہ 13 لاکھ اموات کا ذمہ دار ہے. جی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں تک بھی یہ جو ہے بات پہنچائیں تاکہ یہ چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ہو. ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم ایسی ویڈیوز بناتے رہیں. ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ تک پہنچے ہماری ویڈیو سب سے پہلے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.